بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اس پرنور محفل میں، اس روحانیات سے بھری دنیا میں۔ عید الاضحیٰ آپ کو پیش کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حاجات اور تمام مشکلات روا فرمائے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا۔ برج حمل سے لے کر برج حوت تک تمام بروج کے لیے 26 جون سے لے کر 2 جولائی تک تمام بروج کے لیے کیا لانے والا ہے یہ ہفتہ۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کی تمام بے چینی جو آپ اپنے کام کو لے کر یا اپنے سارے معاملات کو لے کر آپ بے چین تھے، وہ بے چینی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کے سارے کام خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بزنس کے سارے معاملات جو آپ کے اٹکے ہوئے کام تھے، جو آپ کے اٹکے ہوئے بزنس تھے، وہ سارے معاملات خود بخود آپ کے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے اس ہفتے۔ اور اس کے علاوہ ازدواجی معاملات آپ کے صحیح رہیں گے کافی حد تک۔ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ سارے صحیح ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اور اولاد کے معاملے میں آپ کو اس ہفتے کوئی بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جلد بازی بالکل شیطان کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے معاملات میں جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے جن لوگوں کو بہت زیادہ جن کے جگر میں مسئلہ ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو ان کو بہت زیادہ اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجئے آپ ٹھنڈی چیزوں سے استفادہ کریں اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہیں، ورنہ آپ کے جگر کی گرمائش میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو پاؤں میں جلن، ہاتھوں میں جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے آپ کا کوئی نیا ڈیل ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ آپ نیا ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن پیپر ورک آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے سارے معاملات میں آپ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ تو اس بابرکت دنوں میں اسپیشلی روز عرفہ کو آپ نے لازمی نماز 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 110 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد لازمی کرنا ہے روز عرفہ کو، غروب آفتاب سے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے، یعنی کہ نماز ظہر کے بعد اور نماز عصر اور ظہر کے درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سارے کام سنور جائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ آپ کے مالی معاملات بہت زیادہ صحیح رہیں گے۔ اخراجات بھی آپ کے بڑھیں گے، لیکن جہاں اخراجات بڑھیں گے وہاں آپ کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ بزنس کے حوالے میں آپ کی نئی ڈیل بن سکتی ہے، بہت زیادہ آپ کو اس بزنس میں فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، اس ہفتے شادی کے حوالے سے ان کو کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے۔ گھریلو معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بڑے بہن بھائیوں سے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے آپ کو اپنا رویہ اس ہفتے صحیح رکھنا ہوگا، ورنہ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ سفر سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے بیرون ملک آپ سفر کے لیے چلے جائیں، اور اس سفر سے آپ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں کچھ چیزیں ایکسپوز ہونی جا رہی ہیں، تو بہت زیادہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اسپیشلی جن لوگوں کو ایستھما کا مسئلہ ہے، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، وہ اس گرمی کے موسم میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوشش کیجیے گا گھر سے کم ہی نکلا کرے، تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے روز عرفہ، یعنی کہ عید سے ایک دن پہلے جو دن ہوتا ہے وہ روز عرفہ کے نام سے یاد ہوتا ہے، اس دن آپ اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت 2 رکعت نماز حاجت کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت آپ 70 مرتبہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کو اس ہفتے کے شروع میں ہی فائدہ مل سکتا ہے۔ شیئر مارکیٹ سے
یا بزنس میں ان کو لازمی اس ہفتے فائدہ ملے گا اور ان کے ان ایکسپیکٹڈ طور پر فائدہ بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ اور کوشش کیجیے گا آپ اس ہفتے اپنے تعلقات سب سے صحیح رکھیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے گھر والے ہیں، یا آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، یا جاب کی جگہ پر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ اپنے سب باس کے ساتھ، آپ اپنے سینئرز کے ساتھ اور جونیئرز کے ساتھ اپنے معاملات صحیح رکھیں گے، اپنا رویہ صحیح رکھیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہے گی۔ اور اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر آپ کو اس ہفتے اپنا سارا بات کرنا ہوگا۔ اور لین دین کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے، کوئی بھی آپ پیپر ورک کے بغیر کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اولاد کی طرف سے بھی آپ کو انشاءاللہ اس ہفتے کوئی اچھی نوید سننے کو ملے گی۔ اور یہ وقت ہے محنت کا، لگن کا، جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اور ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہوں گے، اچھے رہیں گے، لیکن تب جب آپ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے آپ نے اپنے ENT کا، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے گا ورنہ وہ آپ کو آپ کے گلے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے روز عرفہ جو ایک دن عید سے پہلے ہے، اس دن آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت آپ نے 70 مرتبہ کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب چوتھے نمبر پر ہمارا برج ہے برج سرطان، کینسر۔ برج کینسر کے لیے یہ ہفتہ آپ کی بے چینی، ذہنی تناؤ کا شکار جو آپ تھے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اور اس ہفتے آپ کو اپنے اخراجات پر بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اپنے اخراجات پر کنٹرول کیجیے گا اور اس ہفتے آپ نے کسی بھی نئے معاملے کی طرف، اگر آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ اس ہفتے آپ ڈیلے کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کسی بھی تبدیلی کی طرف اس ہفتے آپ کوشش کیجیے گا مت جائیں۔ سارے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، چاہے آپ کے گھر کے معاملات ہیں، چاہے بزنس کے معاملات ہیں، چاہے جاب کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، تو آپ نے اپنے سارے معاملات اس ہفتے سوچ سمجھ کر اور بہت زیادہ احتیاط کر کے آپ نے کرنا ہے۔ اور جاب کے حوالے سے دوبارہ یہی میں کہوں گی کہ اس ہفتے آپ کسی بھی تبدیلی کی طرف نہ جائیں۔ گھر کے رینوویشن کے حوالے سے یا اگر آپ نے اپنی گاڑی یا گھر تبدیل کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کسی تبدیلی کی طرف نہ جائیں۔ اور آپ کو ایک نصیحت یہ کرتی ہوں کہ کسی بھی تھرڈ پرسن پر اعتماد نہ کریں۔ کوئی آپ کی زندگی میں مداخلت کرے، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات میں ہوں یا بزنس کے معاملات میں ہوں، کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے مت دیں اور کسی پر اندھا اعتماد بالکل مت کیجیے گا۔ اور آپ اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے روز عرفہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ہیں، اس میں آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے قضاء حاجت کے لیے، اور اس کے بعد زیارت امام حسین کی تلاوت کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ تمام رکے ہوئے کام اور بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 5واں گھر ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ اسدین کے لیے یہ ہفتہ مالی چیزیں آپ کی بہت زیادہ اچھے ہونے جا رہے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ جو خواتین پریشان ہیں مالی بجٹ کو لے کر یا جن کے اخراجات بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں، ان کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور آپ خرچہ بھی کریں گے، لیکن بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ مالی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو اچھی خبر بھی مل سکتی ہے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کے جاب کے حوالے سے ہو یا شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، کوئی اچھی نوید آپ کو اس ہفتے لازمی سننے کو ملیں گی۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ لازمی کیجیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو فائدہ اس وقت نہیں ہوا تو آگے جا کر آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ اور
पैसे इस हफ्ते दोबारा मैं रिपीट करूँगी कि आपको लाजमी आएंगे और ज़वाजी मामलात आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आपने अपने तमाम हाजात को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े अरफा, जो कि ईद उल अज़हा से एक दिन पहले हैं, रोज़े अरफा ज़वाल आफ्ताब से यानी कि नमाज ज़ोहर के बाद आप 2 रकअत नमाज हाजत पढ़े ज़ेर आसमान, खुले आसमान के नीचे। नमाज हाजत के बाद आप 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार का करें और 33 मरतबा आपने सूरह हम्द की तिलावत करनी है और इंशाअल्लाह ताला रब करीम आपकी तमाम हाजात रवा फरमाएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। छठा बुर्ज हमारा है बुर्ज सुंबला। वैगो, आपके सारे मामलात सही होंगे। जितने भी आपके रुके हुए काम थे वो ख़ुद ब खुद इस्तवार होना शुरू हो जाएंगे और आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आएंगे। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अपनी गुफ्तगू में नरमी और आजिज़ी पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मामलात आपके हक़ में बेहतर साबित होगा। आपके अखराजात बढ़ेंगे और आपको औलाद की तरफ से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे उनकी तालीम के हवाले से हो या उनकी शादी के हवाले से हो। स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनको भी औलाद की तरफ से कोई अच्छी नवीद सुनने को मिल सकती हैं। इस हफ़्ते आपने अपने मैदे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने स्टमक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ओवर ईटिंग की तरफ मत जाएं और कोशिश कीजिएगा बाहर से कोई भी चीज़ आप ना खाएं तो आपके लिए यही बेहतर है। और इसके अलावा आपने अपने तमाम हाजात को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े अरफा, जो ईद उल अज़हा से एक दिन पहले है, ज़वाल आफ्ताब के बाद नमाज ज़ोहर के बाद आप ज़ेर आसमान, खुले आसमान के नीचे 2 रकअत नमाज क़ज़ाए हाजात पढ़े। उसके अलावा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है 70 मरतबा या फिर सूरह काफ़िरून की आप तिलावत करें 80 मरतबा और इंशाअल्लाह परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। 7वां बुर्ज हमारा है बुर्ज मीज़ान। लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता आप कोशिश कीजिएगा किसी से लेन देन कर्ज़ के हवाले से किसी के साथ अगर आप किसी को कर्ज़ देना चाहते हैं या किसी से कर्ज़ लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत देखभाल के आप चलिएगा। और कुछ लोग आपको गलत फहमियों में मुब्तला कर रहे हैं तो किसी की बातों में मत आइएगा। जो आप आंखों से देखेंगे सिर्फ उसी पे यकीन रखें तो कामयाब रहेंगे। बिज़नेस के हवाले से आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर फ़ायदा मिल सकता है और जिनका प्रॉपर्टी का काम है उनके नए डील्स बन सकते हैं और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसके अलावा पैसे के मामले में आपकी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होगी और अनएक्सपेक्टेड तौर पर हफ्ते के आखिर में आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका ख़र्चा भी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहेगा। इज़्दवाजी ज़िंदगी में चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं और मज़ीद इज़्दवाजी ज़िंदगी आपकी इस्तवार होती जाएगी। लव अफेयर के मामलात में आपको एहतियात करना है, जल्दबाजी से बिल्कुल काम मत लीजिएगा। स्लो एंड स्मूथ आप चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। आप अपनी तमाम हाजात और तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े अरफा का दिन, जो कि ईद उल अज़हा से एक दिन पहले होता है, नमाज ज़ोहर के बाद ज़वाल आफ्ताब के वक्त ज़ेर आसमान, खुले आसमान के नीचे आप 2 रकअत नमाज हाजत क़ज़ाए हाजत पढ़ें। उसके अलावा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत आप 3 मरतबा करें। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको तमाम खुशियाँ अता फरमाएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। 8वां बुर्ज हमारा है बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते आपके सारे मामलात में बेहतरी आएगी। जिनको प्रॉपर्टी का काम है उनको इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा और ट्रेड से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा चेकपोर्ट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और शादीशुदा इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपने एहतियात करके चलना है। कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ माजी की यादें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप पुरानी चीज़ें भूल जाएं और नई ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें। आपके इज़्ज़त व वक़ार में इस हफ़्ते इजाफ़ा हो सकता है।
انشاءاللہ ورک پلیس میں آپ کو ہو سکتا ہے پروموشن ملے، آپ کو بہت زیادہ عزت ملے اور آپ کو کامیابیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے صرف آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور جو دل کے مریض ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور جن کو اندرونی مسائل ہیں، جن خواتین کو اندرونی مسائل ہیں، اوور آل جتنے بھی آپ کو صحت کے حوالے سے جتنے بھی آپ کو مسائل ہیں، آپ نے بہت زیادہ اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے اور اپنی صحت پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے جلد بازی بالکل نہیں دکھانی ہے، جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ اور روز عرفہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ہیں، اس دن آپ نے اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز قضائے حاجت آپ نے پڑھنی ہے زیر آسمان، کھلے آسمان کے نیچے، بعد از نماز ظہر زوال آفتاب کے درمیان آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ مزمل یا سورہ واقعہ اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اور استغفار بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ کی مشکلات حل فرمائے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ نواں گھر ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے مکس ہفتہ رہے گا۔ آپ کے ڈیلز میں اتار چڑھاؤ بھی آ سکتا ہے، اور آپ کے بزنس میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو خدا نخواستہ نقصان بھی ہو۔ آپ کے سوشل سرکلز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ کے عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا اس ہفتے۔ اور اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی مل سکتے ہیں، اور آپ کے اخراجات میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور جو خواتین ہیں، اسپیشلی خواتین کو یہی کہوں گی کہ اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ نے دھوپ میں اور چولہے کے قریب بالکل اپنے اسکن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہت حد تک بہتر رہے گی، لیکن لو افیئر کے معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا ہے، اور اولاد کی طرف سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، اپنے معاملات میں اگر آپ خاموشی اختیار کریں تو یہی آپ کے لیے بہتر اور سود مند ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے روز عرفہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ہیں، زوال آفتاب سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد زیر آسمان، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے 2 رکعت نماز برائے قضائے حاجت نیت کر کے پڑھے۔ اس کے علاوہ آپ نے 1 تسبیح استغفار کا کرنا ہے، اور 1 تسبیح یا وہابو یا رزاقو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ پڑھیں گے تو پروردگار آپ کے تمام حاجات روا فرمائے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں گھر برج چیتی، کیپریکون والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا، کچھ لوگ آپ کو شارٹ کٹس کی طرف بالکل ورغلانا چاہتے ہیں، تو شارٹ کٹس کی طرف اور جو منفی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ بالکل مت جائیے گا۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں، اور کسی بھی قسم کے لالچ سے آپ بالکل بچیں، نہ کسی شارٹ کٹ کی طرف اور نہ بہت زیادہ پیسوں کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی چھوٹی موٹی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو اچھی خبر بھی سننے کو ملے گی۔ بیرونی ملک جن کے کام چل رہے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے بیرونی ملک، ان کو اس طرف سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ جتنا آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو خبر مل سکتی ہے، اور بزنس کے حوالے سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ازدواجی زندگی میں اور ازدواجی معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کو بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ جو جیسے چل رہا ہے اس کو فی الحال ویسے ہی چلنے دیں، کسی بھی نئے سٹیپ کی طرف کوئی بھی منفی سوچ آپ اپنا نہ رکھیں تو یہی بہتر ہے، اور کسی بھی قسم کی کوتاہی آپ مت کیجیے گا۔
کوئی نیا ڈیل آپ کرنا چاہتے ہیں تو گو اہیڈ، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ وہ حضرات اور وہ خواتین جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ آپ نے اپنے جوڑوں کا، اپنی کمر کا اسپیشلی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے روز عرفہ جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ہے، زوال آفتاب سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد آپ نے کھلے آسمان کے نیچے 2 رکعت نماز قضاء حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس کا ورد کریں، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ پروردگار آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے گا اور آپ کی تمام خواہشات بھی پورے فرمائے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج دلو ایکویریس۔ اس ہفتے آپ نے اپنی ازدواجی زندگی سے لے کر بزنس کے معاملات تک، ازدواجی معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی بھی باتوں میں مت آئیے گا، اور بالکل آپ نے اپنی زندگی میں کسی تھرڈ پرسن کو مداخلت نہیں کرنے دینا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں اور اپنی جاب کی جگہ پر آپ نے بالکل کسی بھی تبدیلی کی طرف، نئے جاب کی طرف آپ نے رجوع نہیں کرنا ہے۔ فی الحال جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں، اور نئی بزنس، نئی ڈیل اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ ہفتہ آپ رکیں گے، ٹھہریں گے، تھوڑا صبر سے کام لیں گے، تو انشاءاللہ آگے جا کر آپ اپنے کام کر پائیں گے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے، آپ کو بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو طبیعت میں تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ دوبارہ یہی کہوں گی کہ آپ نے کسی بھی نئے کام کی طرف مت جائیں، کوئی بھی نیا ڈیل مت کیجیے گا اس ہفتے، اور ازدواجی معاملات میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ آپ نے روز عرفہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے اپنے تمام حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز قضاء حاجات پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے 33 مرتبہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ کے تمام حاجات روا فرمائے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج حوت پائسس، زوڈیک کا آخری سائن۔ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو انیکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، اور آپ کے اخراجات میں بھی کافی زیادہ اضافہ رہے گا۔ تو جہاں پیسے آئیں گے وہاں اخراجات بھی ہوں گا، اور بیرون ملک سے آپ کو کوئی کال آ سکتی ہے جسے سن کر آپ مسرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کڈنی کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے بالکل عمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ لوگ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عزت دیں گے، کیونکہ آپ بہت زیادہ قابل عزت بھی ہیں، اور آپ ایسے کام بھی کریں گے کہ لوگ آپ کو خود بخود عزت دیں گے، اور ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو رہا ہے۔ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے رائیولز ہیں، جو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں، وہ خود بخود آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، اور وہ سب آپ کے مدی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بزنس میں اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا ہے، تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے اپنا بھی خیال رکھیے اور سامنے والے کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ نے روز عرفہ جو حاجت روائی کا دن ہے، جو بہترین دن ہے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، اس دن آپ 2 رکعت نماز قضاء حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد زیر آسمان بعد از نماز ظہر زوال آفتاب کے وقت آپ نے نماز حاجت کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت بالکل 5 مرتبہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات روا فرمائے گا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔